بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ الکوثر کا ہے۔ ناظرین، حیرانگی مجھے ہو جاتی ہے، جتنی چھوٹی صورت ہے اتنا ہی اس کا زیادہ اثر ہے۔ ناظرین، یہ جو دو صورتیں ہیں نا، سورہ الکوثر اور سورہ الاخلاص، ان کی روحانی طاقت اور ان کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں اگر میں بتانا شروع کروں تو شاید زندگی ختم ہو جائے۔ ان کی جو امپورٹنس ہے، جو ان کی اہمیت ہے، جو ان کے اثرات ہیں، وہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ بات ہم کر رہے ہیں سورہ الکوثر کی۔ ناظرین، سورہ الکوثر کے وظیفے کو لوگ آج تک صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے۔ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سورہ الکوثر وہ بندہ اگر کرے جو دنیا میں بہت دکھی ہو، جس کو بہت تنگ کیا جاتا ہو، جو بہت پریشان رہتا ہو، جو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہو، جس کو لوگ طرح طرح سے اذیتیں دیتے ہوں، تو ناظرین، اللہ رب العزت اس بندے کو ایسی شہرت، ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت عطا فرمائے گا کہ جتنے بھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ حیرت انگیز طور پر اس بندے کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ ناظرین، سورہ الکوثر کے اتنے وظائف ہیں کہ میں آج تک، یقین کریں، میں اس کے بارے میں اگر بتانا شروع کروں تو شاید گھنٹوں، ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیو جائے۔ میں آپ کو اس کا ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو اگر میں آسان لفظ بولوں تو جو غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، محرومیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ محرومی کس چیز کی ہو، خواہ وہ دولت کی ہے، خوشیوں کی ہے، حتیٰ کہ اولاد کی ہے، اور اسپیشلی نیرینہ اولاد کی ہے۔ جی ناظرین، سورہ الکوثر کے ایسے ایسے معجزات ہیں کہ یہ ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے عطا فرمائے ہیں ان میں کوثر کا نام آتا ہے۔ کوثر بیسیکلی احادیث مبارک کی روشنی میں ایک ایسا انعام ہے، یعنی ایک ایسے چشمے کا نام ہے جو جنت میں ہے، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور وہاں حوض کوثر ہے جس کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر اپنے امتیوں کو پلائیں گے جو بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے، کامیاب قسم کے۔ تو بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ سورہ الکوثر جتنی چھوٹی ہے قرآن پاک کی، اس کا اتنا ہی بڑا اثر ہے۔ اس کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں غور سے سمجھ لیجئے اور یہ اب ذہن نشین کرتے جائیے۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ محرومیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اولاد سے یا مال سے یا گھر سے، بچوں سے، کسی بھی معاملے میں، تو ناظرین آپ یہ وظیفہ کیجئے صرف 10 دن کا، اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ اس کو 5 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ اگر 5 نہیں تو میکسیمم 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، جس دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، 10 دن کرنا کب ہے؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز، ویسے میں صبح کی بتانے لگا تھا لیکن چلے صبح کے لیے وہ لوگوں کے پاس بعض دفعہ اتنا وقت نہیں ہوتا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کر لیجئے۔ جیسے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، جس کے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے 1 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھنی ہے 1 بار۔ یعنی کہ جب آپ رکوع میں جانے سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، یہ 2 رکعت نماز حاجت ہوگی۔ یہ نماز حاجت اس لیے کہ آپ اللہ رب العزت کو خوش کر دیں کہ اے میرے رب، تیرے سامنے میں سجدہ ریز ہو کے میں ایک حاجت پیش کرنے جا رہا ہوں، اے میرے مولا کریم اسے ضرور قبول فرمانا۔ اتنی بات، بس یہ آپ نے پڑھ دی۔ اب باقی 10 دن آپ نے نہیں پڑھنی، 10ویں دن جا کے پڑھنی ہے جب وظیفہ مکمل ہوگا۔ اب میں آپ کو طریقہ شروع سے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آج سے آپ وظیفہ شروع کر رہی ہیں۔
تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی اگر آپ جو سنت پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد اب 2 رکعت نماز حاجت اپنا وظیفہ پڑھیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھنے کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور ساتھ سورہ الکوثر، دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں دوبارہ قیام میں تو سورہ الفاتحہ ساتھ سورہ الاخلاص۔ اب جب آپ سلام پہ پھیر لیں، سلام کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ الکوثر کو ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے جو پہلی ہے نا انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار، ٹھیک ہے جی۔ یہ 10 بار پڑھنے کے بعد فصلی لربک وانحر، اس آیت کو بھی 10 بار، یہ 10 بار کیوں میں آپ کو بتاؤں گا پھر، 10 بار۔ ان شانئک هو الابتر، اس کو بھی 10 بار۔ اب ہر آیت آپ نے 10 بار پڑھی، اب یہ ہو گئے 30، ٹھیک ہے جی۔ ایک قسم کی آپ نے 30 آیات پڑھی۔ اب آپ نے پوری سورہ الکوثر 10 بار پڑھنی ہے، یعنی تینوں آیت کٹھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک، پھر دوبارہ 10 بار۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے 3 بار آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ آپ کا ایک دن کا وظیفہ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ اس طریقے سے آپ نے 10 دن یہ پڑھنا ہے۔ 10 دن پڑھنے کے بعد جب آپ کا 10واں دن پورا ہوگا تو آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز حاجت شکرانے کے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ وظیفہ مکمل فرمایا، اے میرے مولا کریم میری یہ حاجات ہیں قبول فرما، اور میری یہ حاجات جو ہے وہ پوری کر دے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اولاد چاہیے، دولت چاہیے، کسی آپ کو کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، دشمن سے نجات چاہیے، اسپیشلی دشمن سے نجات چاہیے، دشمن ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا اور اللہ رب العزت آپ کی عزت عطا فرمائے گا، آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور آپ کو اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا، تو لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ان تمام حاجات کے لیے کر سکتے ہیں، اسپیشلی دولت کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے اور نیرینہ اولاد کے لیے، یعنی بیٹا پیدا کرنے کے لیے بھی یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے 10 بار کیوں کہا؟ ناظرین سورہ الکوثر کا جو ایک معجزاتی نمبر ہے وہ 10 ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ الکوثر میں جو تینوں آیات ہیں ان کا جو آخری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ رے، عربی میں اس کو را کہتے ہیں، ہم اس کو رے کہتے ہیں، اور عربی حروف تہجی میں رے کا نمبر 10واں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ذکر آیا ہے ان شانیہ کا ہو الابتر، اس سے پہلے فصلی لربک وانحر، تو پھر مطلب یہ ہے کہ قربانی کرو، اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ذکر بلند کرو اور قربانی کرو۔ تو ناظرین قربانی کا جو دن ہے کون سا ہے؟ 10 ذی الحج، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی حروف ہیں اس میں ہر آیت میں وہ بھی 10 10 10 ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی اگر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، تو سورہ الکوثر کا عددی معجزہ 10 ہے۔ تو ناظرین اس وظیفے میں یعنی جو ایک کوڈنگ ہے ایسی، وہ اس صورت کے نمبر کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ خود اپنی آنکھوں سے ایسے حالات بدلتے دیکھیں گے جیسے کوئی کرشمہ ہو جائے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اے میرے رب تو نے تو میری ایسی سن لی کہ جیسے تو میری ہی سن رہا ہے، اس کے ایسے اثرات ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہے وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے صرف اپنا نام لکھے اور یہ کہہ دے کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں۔ جو نام نہیں لکھنا چاہتا صرف اتنا کہہ دے کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، دعا کرے، تو سب لوگ اس کے جو بھی یہ لکھے کہ میرے لیے دعا کریں، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ آمین کریں، تو آپ کے بھی کمنٹس پہ جتنی زیادہ آمین آئے گی اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یقین کریں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ محترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے جب وظائف دینا شروع کیے تھے تو انہوں نے ایک پرنٹ کروا کے سورہ الکوثر اپنے ڈیرے پہ رکھ لی تھی،
جو بھی آتا تھا علاج کے لیے، جس کام کے لیے بھی، تو وہ پرنٹ اس کو دیتے تھے کہ اپنے گھر میں یہ لگاؤ، تمہارے گھر میں بھی خیر و برکت آ جائے گی۔ یہ ایسا ہے، ہم نے بھی گھر میں اس وقت سے یہ لے کے رکھی ہوئی ہے، 1997-96 کی بات کر رہے ہیں ہم، 96 کی، یعنی آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سورہ کوثر ہمارے گھر میں موجود۔ تو ناظرین آپ یہ ضرور کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے دن پھیر کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔